محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی بھی کی۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ میں 12 ماہ قافلے میں شریک عاشقان رسول کے لیے 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ اراکین شورا نے دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کی اور دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے۔ نشتر پارک کراچی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع بسلسلہ استقبال ربیع الاول۔ 26 جولائی کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ انگلینڈ سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں جامعۃ المدینہ اسٹیج فورٹ برمنگھم میں ہونے والے سیشن کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ 8 جولائی 2026 کو انگلینڈ کی سٹی برمنگھم کے علاقے اسٹیج فورٹ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامعۃ المدینہ کی برانچ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران UK مشاورت اور جامعۃ المدینہ کے ناظمین و اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کی اور مسجد علاقہ اور مختلف ٹاؤن اور شہروں کا سفر کرتے ہوئے اس سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے اور مختلف علاقوں سے عاشقان رسول کو اپنے ہمراہ لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اسی دوران جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ 11 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اہداف بھی طے کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 11 جولائی 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی، نگران مجلس، صوبائی ذمہ داران اور پنجاب کے ڈویژن ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاق کی رہنمائی کی اور شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف بھی طے کیے۔ مدنی مشورے میں شعبے کی تقرریاں مکمل کر کے انہیں فعال کرنے سمیت UC وارڈ اور ضلعی نگرانوں کے ذریعے نئے مدارس المدینہ بالغان شروع کروانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک موریشس سے آپ کو خبر دیں، جہاں 11 جولائی 2026 کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے ٹاؤن کارتابون میں موجود کچھی میمن سوسائٹی ہال میں دعوت اسلامی کے تحت 11 جولائی 2026 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ علماء کرام اور مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا اور پھر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے، گناہوں سے بچتے ہوئے سنتوں کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی، جبکہ دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ دوران اجتماع نگران موریشس مشاورت نے موریشس میں ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے دینی کاموں میں تعاون کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران رکن شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ ناظرین، اب آپ کو ترکیہ سے خبر دیں، جہاں کیپٹل سٹی انقرہ میں سرکاری ادارے آندہ کے چیئرمین اوکان سے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے ملاقات کے دوران خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد نعمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔
ترکیہ کی کیپٹل سٹی انقرہ میں موجود ترکیہ کے سرکاری ادارے آندھا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی اور سب کانٹیننٹ نگران کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر سرکاری ادارے آندھا کے چیئرمین اوکان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران انہیں ترکیہ سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا، جس پر آندھا کے چیئرمین نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعائیں دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں شعبہ قافلہ کے تحت 12 ماہ قافلے میں شریک عاشقان رسول کے لیے 3 دن سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں اراکین شورا نے ان کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے۔ شعبہ قافلہ کے تحت سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 12 ماہ کے قافلے کے عاشقان رسول کے لیے 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں 12 ماہ قافلے کے عاشقان رسول سمیت شعبے کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری، رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کی اور 12 دینی کاموں میں بھرپور شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں 12 ماہ قافلہ پاکستان کے ذمہ دار نے بھی شرکاء قافلہ کی رہنمائی کی اور انہیں قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزارنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ کراچی کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی خوشی میں اس سال بھی عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع بسلسلہ استقبال ماہ ربیع الاول نشتر پارک میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس حوالے سے نشتر پارک میں کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سال استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں واقع نشتر پارک میں ہونے والے دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا تھا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ الحمدللہ اس سال بھی ربیع الاول کی آمد سے قبل نشتر پارک میں عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس کا انعقاد 26 جولائی بروز اتوار 2026 کو کیا جائے گا، جس سے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے مختلف اسلامی بھائیوں میں ذمہ داریاں تقسیم کی۔ عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے ذمہ دار کا کہنا تھا 20 کے قریب مجالس بنی ہے، ساؤنڈ اسمبلی مجلس بنی ہے، سجاوٹ استقبالیہ کے اعتبار سے مجلس بنی ہے، مکاتب کو کنٹرول کرنے کے لیے مکاتب کہاں کہاں لگیں گے یہ مجلس بنائی گئی ہے، CCTV کیمرہ کی الگ مجلس بنائی گئی ہے، اور منچ اور سیکیورٹی کی الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی مجلس بنائی گئی ہے، ٹریفک کنٹرولنگ کی مجلس ہے، مالیات اکاؤنٹس مینٹین کرنے والی مجلس ہے، تشہیری سامان ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی مجلس ہے، مکتبۃ المدینہ اس کی مجلس بنی ہوئی ہے، خیر خواہی مجلس ہے، پارکنگ مجلس ہے، مدنی چینل کی مجلس ہے، ڈیکوریشن کی مجلس ہے، پانی کی سبیلیں ایک بہت بڑا انتظام کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پانی کی مجلس بھی بنائی گئی ہے، لنگر رضویہ کے اعتبار سے مجلس بنائی گئی، اور ایک اچھے انداز سے ہم یہ اجتماع انشاءاللہ الکریم پچھلے سے بہت بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 18 کے آڈیشنز کا ہونے جا رہا ہے آغاز۔ پہلا آڈیشن ہوگا سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں۔ آ رہا ہے وہ سلسلہ جس کا انتظار رہتا ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش پروگرام، جس کا پہلا آڈیشن ہوگا 17 جولائی 2026 کو حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں۔ آڈیشن میں 18 سال یا 18 سال سے زائد عمر کے عاشقان رسول حصہ لے سکیں گے۔ خواہش مند اسلامی بھائی وقت کی پابندی کرتے ہوئے شرکت فرمائیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 سال میں ذہنی آزمائش کے آڈیشنز میں جن افراد کی سلیکشن ہوئی تھی وہ اس سال آڈیشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔
رابطہ برائے شوبز ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 3 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں رابطہ برائے شوبز ڈپارٹمنٹ کے تحت 3 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے صدر اسرار لغاری سمیت شوبز سے وابستہ دیگر افراد نے شرکت کی۔ صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو محبت و اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور کثرت سے درود پاک پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کا ذہن دیا۔ نیز صوبائی ذمہ دار نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے بھی آگاہ کیا اور انہیں بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شوبز سے وابستہ افراد نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جب بھی یہاں آئے ہیں ہم تو کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے گئے ہیں، سیکھ کے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ آنا جانا ہے وہ لگا رہے گا۔ میں فیضان مدینہ فندی ٹاؤن کی پوری انتظامیہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ گائے بگائے ہمیں یاد کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم جو شوبز کے ہم دوست ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا رشتہ ہے یہ ہمیشہ جڑا رہے گا اور مضبوط ہوگا۔ ہم احسان مند ہیں پوری انتظامیہ کے، فیضان مسجد آفندی ٹاؤن والوں کے، جنہوں نے ہم آرٹسٹوں کو عزت دی، بلایا اور دین کے لیے ہمیں جو ہے نا ہمیشہ جب بھی ہم آئے ہیں وہ ہمارے کو دین کی روشنی پہنچاتے ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہم اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں یہاں پر اور ہم بھی حاضری بھریں۔ سیشن کے آخر میں دعا بھی کروائی گئی۔ لاہور پنجاب پاکستان میں قائم پنجاب کارڈیولوجی ہسپتال کی مسجد میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 3 جولائی 2026 کو آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا۔ مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ اوراق یہ مقدس ہے، اوراق یہ مقدس ہے۔ 3 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب کارڈیولوجی ہسپتال لاہور پنجاب پاکستان کی مسجد الرضا میں آگاہی مہم اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ہسپتال کے مختلف ڈاکٹرز، طبی عملے اور دیگر اسٹاف سمیت ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے قرآن کریم کی آیات، دینی کتب اور مقدس اوراق کے ادب و احترام، ان کی حفاظت اور درست طریقے سے محفوظ کرنے کے طریقے کے حوالے سے بتایا اور شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس کی اہمیت سے متعلق آگاہی دی۔ بعد ازاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مقدس اوراق جمع کیے تاکہ انہیں شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کیا جا سکے۔ اوراق یہ مقدس ہے، اوراق یہ مقدس ہے، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں، خالی ادب سے جو ہوئے دل کے غریب لوگ ہیں، خالی ادب سے جو ہوئے دل کے غریب لوگ ہیں۔ 1 جولائی 2026 کو چنیسر ٹاؤن کراچی سندھ پاکستان خالد بن ولید روڈ پر قائم ایک شو روم میں رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں جناح ٹاؤن مشاورت کے نگران نے شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے چنیسر ٹاؤن خالد بن ولید روڈ پر قائم ایک شو روم میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں شو روم کے مالک اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ جناح ٹاؤن مشاورت کے نگران نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، نیک اعمال کرنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دی، جبکہ فیضان مدینہ کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی پیش کی۔ 2 جولائی 2026 کو نگرانی ڈویژن مشاورت ملتان نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کبیر والا فیضان مدینہ کے امام حافظ اکرام اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کروائی۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔
दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए हकीम के तहत फैजान मदीना गुजरावाला पंजाब पाकिस्तान में 1 जुलाई को फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों के मुफ्त तिब्बी चेकअप किए गए। पंजाब पाकिस्तान के शहर गुजरावाला फैजान मदीना में दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए हकीम के तहत 1 जुलाई 2026 को फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में हुक्मा ने आने वाले मरीजों का चेकअप किया और मर्ज के मुताबिक मुफ्त अद्वियात भी दी, जबकि सेहतमंद तर्ज जिंदगी के हवाले से मुफीद मशवरे भी दिए गए। इस मौके पर शोबे के सूबाई और डिवीजन जिम्मेदार समेत दीगर इस्लामी भाई भी मौजूद थे। शोबा राब्ता बराए हकीम के निगरान मजलिस और सूबाई जिम्मेदार ने मदनी खबरों को बताया, आज गुजरांवाला फैजान मदीना में फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे जामियातुल मदीना और मदरसातुल मदीना के असातिज़ा और इनके जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने आकर अपना फ्री चेकअप भी करवाया और फ्री अद्वियात भी वसूल की। फैजान मदीना में कायम जामियातुल मदीना, मदरसातुल मदीना और दीगर दफातर के अमले के लिए आज यहाँ पर फ्री तिब्बी कैंप लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्री तिब्बी कैंप में मुआयना भी किया गया, फ्री अद्वियात भी दी गई। मदनी चैनल के नाज़रीन को खुशी की मदनी खबर दें अफ्रीकी मुल्क मलावी से, जहां ब्लंटायर और चिराज विलो डिस्ट्रिक्ट्स में शोबा वेलकम टू इस्लाम के तहत अलग अलग मौक़े पर मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम्स की बदौलत कबूल इस्लाम की मदनी बहारें देखने को मिली। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और गैर मुस्लिमों का कलमा पढ़ाकर दामन इस्लाम से वाबस्ता किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ममालिक में वक्तन फवक्तन आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत के सिलसिलों और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश की बरकत से लोग गुनाहों भरे माहौल को छोड़कर दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ करते हैं। यूं ही शोबा वेलकम टू इस्लाम के तहत भी इनफरादी कोशिश की बदौलत कबूल इस्लाम की मदनी बहारें देखने को मिला करती हैं। ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले अफ्रीकी मुल्क मलावी की डिस्ट्रिक्ट बलंटायर के इलाके चिगोमोला और दूसरे डिस्ट्रिक्ट चिराजुलू में, जहाँ शोबा वेलकम टू इस्लाम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ, जिनमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी समेत मकामी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। इस दौरान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने इस्लाम की खूबियां और इसकी अहमियत और इफादियत बताते हुए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। दावत इस्लामी के शोबा वेलकम टू इस्लाम के तहत होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की बदौलत मजमूई तौर पर कमोबेश 80 अफराद ने इस्लाम कबूल करने का इजहार किया और इन्हें कलिमा पढ़ाकर दामन इस्लाम से वाबस्ता किया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और अजर पाइए। खुशी की मदनी खबर देंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को साउथ अफ्रीका से, जहां वेलकम सिटी में दावत इस्लामी के तहत फैजान मदीना का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल अहद अत्तारी अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं साउथ अफ्रीका में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना के तहत कायम फैजान मदीना के। गुज़िश्ता दिनों साउथ अफ्रीका के प्रोविंस फ्री स्टेट के सिटी वेलकम में फैजान मदीना की इमारत की तज़ीनो आराइश के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल और बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों की शिरकत हुई। सुन्नत भरे इज्तिमा का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ और इसके बाद निगरान साउथ अफ्रीका मुशावरत और जामियातुल मदीना के टीचर और मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और मस्जिद तामीर करने की अहमियत और फजीलत का जिक्र करते हुए शरकाए इज्तिमा आशिकान रसूल को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए दावत इस्लामी के तहत फैजान मदीना और दीगर मसाजिद और जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना की तामीरात करने और इन्हें आबाद रखने की तरगीब दिलाई। इसी दौरान शरकाए इज्तिमा को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने, गुनाहों से बचने और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए शब रोज नेकियों में गुजारने का ज़हन दिया गया, जबकि इख्तिताम पर सलात व सलाम पढ़ा गया और निगरान फ्री स्टेट प्रोविंस ने दुआ भी करवाई और फिर फैजान मदीने में नमाज बाजमात अदायगी का सिलसिला हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इस फैजान मदीने में नमाज जुमा समेत 5 वक्ता नमाजों की बाजमात अदायगी और बच्चों को नूर कुरान से मुनव्वर करने के लिए मदरसतुल मदीना की ब्रांच भी मौजूद है, जबकि सुन्नत भरे इज्तिमात समेत दीगर दीनी कामों का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। आप नाज़रीन भी दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना के तहत कायम होने वाले फैजान मदीना और दीगर मसाजिद की तामीरात में हिस्सा लीजिए और अजर सवाब कमाइए। एक अफसोसनाक खबर देंगे आपको बांग्लादेश से। इस्लामिक रिसर्च सेंटर बांग्लादेश के हेड और जामियातुल मदीना के उस्ताद मौलाना कलीम अत्तारी मदनी की सास क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। सैयदपुर में मरहुमा की नमाज जनाजा के बाद दुआ व फातिहा ख़ानी का सिलसिला भी हुआ। तफसीलात अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। इस्लामिक रिसर्च सेंटर अल मदीनतुल इल्मिया बांग्लादेश के हेड और जामियातुल मदीना के उस्ताद मौलाना कलीम अत्तारी मदनी की सास क़ज़ा इलाही से बांग्लादेश में इंतकाल कर गईं। ईदगाह मैदान गोलहाट सैयदपुर में मरहुमा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ शबाजात के आशिकान रसूल और
مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحومہ اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش میں حالیہ بارشوں کے سبب ہونے والی سیلابی صورتحال میں FGRF نے مختلف مقامات پر خیر خواہی امت کے لیے امدادی کاموں کا سلسلہ کیا اور راشن و اشیاء ضروریہ سمیت پکا ہوا کھانا تقسیم کیا۔ تفصیلات محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر حالیہ بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے کئی علاقے اور مکانات زیر آب آئے، علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اسی مناسبت سے چٹاگانگ کے اوپا ضلع بنشخالی کے اطراف میں مختلف مقامات پر FGRF نے اپنی خدمات جاری رکھتے ہوئے کھانا پکانے کا سلسلہ کیا اور کھانے کے پارسلز، راشن اشیاء ضروریہ کے بیگز تیار کرنے کے بعد علاقہ مکین عاشقان رسول تک پہنچانے کا سلسلہ کیا، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے FGRF کے تحت راشن و اشیاء ضرورت پر مشتمل بیگز اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا۔ سری لنکا میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے آن لائن مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبہ جات کو دیے گئے اہداف کا جائزہ لیا اور مزید بہتری کے لیے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کی جانب سے جنوری 2026 میں سری لنکا کے سفر جدول کے دوران طے کیے گئے مختلف شعبہ جات اہداف کے فالو اپ کے سلسلے میں 9 جولائی 2026 کو آن لائن مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا۔ مدنی مشورے میں سری لنکا کی ملک نگران، سری لنکا کی شعبہ ذمہ داران اور سری لنکا سب کانٹیننٹ نگران شریک ہوئی۔ اس دوران علاقائی دورہ، محفل نعت، ہیومن ریسورس اور ویلکم ٹو اسلام سمیت دیگر شعبہ جات کے حوالے سے طے کیے گئے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ان اہداف کی تفصیلات پیش کی گئی جو مکمل ہو چکے تھے، جن پر ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مزید بہتری کے لیے آئندہ کے لاہے عمل پر مشاورت کی گئی۔ مدنی مشورے میں دینی کاموں کو مزید منظم انداز میں آگے بڑھانے، شعبہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے اور دعوت اسلامی کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے کے لیے مختلف امور پر رہنمائی کی گئی۔ جامعات المدینہ گرلز میں جاری فیضان تجوید و فیضان نماز کورس میں 13 جولائی کو محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ منعقد کی گئی، جس میں طالبات اور ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی، دین کی سربلندی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان بھر میں قائم جامعۃ المدینہ گرلز میں جاری فیضان تجوید و فیضان نماز کورس کی کلاسز میں 13 جولائی 2026 کو محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں طالبات اور ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد طالبات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت شریف پیش کی۔ نیز اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی عظمت و محبت کے موضوع پر سنت بھرے بیانات ہوئے۔ اس موقع پر مبلغات نے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی قربانی، صبر و استقامت اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے طالبات کو نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کی کثرت اور اسلامی اقدار پر مضبوطی سے عمل کرنے کی ترغیب دی۔ محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی، دین کی سربلندی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ فیضان تجوید و فیضان نماز کورس میں طالبات کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے، نماز کے مسائل اور دیگر بنیادی دینی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 16 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا